السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں فلاحی قرآن کلاسز۔ جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ تنوین کا سبق چل رہا ہے اور اس کے بعد آج تختی نمبر 8 ہے، اس میں ہم تنوین اور نون ساکن پڑھیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک ہی ہے، وہ میں آپ کو کتاب کے اندر سمجھا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر، تو آپ حضرات کو سمجھ میں آئے گا۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اماں پارا بھی شروع کیا ہے۔ جن حضرات کو نورانی قاعدہ اچھے سے آتا ہو تو اماں پارا پڑھ سکتے ہیں، ویڈیو ڈالا گیا ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ حضرات چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اوروں تک پہنچائیے تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو۔ اب ہم کتاب کے اندر سبق پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کے اندر تنوین اور نون ساکین کا بیان، یہ تختی نمبر 8 ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اگلے والے ویڈیو میں تنوین کا بیان، ٹھیک ہے۔ تنوین آپ کو پتا چل گیا کسے کہتے ہیں۔ دو زبر ہو تو اسے دو زبر کی تنوین کہیں گے، نیچے دو زیر ہے تو اسے دو زیر کی تنوین کہیں گے، اور اوپر دو پیش ہے تو اسے دو پیش کی تنوین کہتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کو معلوم چل چکا ہے۔ اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ تنوین اور نون ساکین، ٹھیک ہے، تنوین اور نون ساکین کی آواز ایک ہے، یہ آپ حضرات کو بتا رہے ہیں اس سبق کے اندر۔ جس نون پر جزم ہے اسے سکون، جس حرف پر جزم ہو، جزم کا دوسرا نام سکون ہے، تو جس حرف پر جزم ہوگا اسے ساکین حرف کہیں گے۔ اگر نون کے اوپر جزم ہوگا تو کہیں گے نون ساکین، سمجھ میں آیا؟ با کے اوپر سکون ہوگا تو کہیں گے با ساکین، ٹھیک ہے، اس کو نون ساکین کہتے ہیں۔ اور تنوین اور نون ساکین کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسا میں نے آپ حضرات سے کہا کہ تنوین اور نون ساکین کی آواز، کس کی آواز؟ تنوین اور نون ساکین کی آواز یکساں ہے، ایک جیسی ہے، سیم ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھیے، دیکھیے میں نے آپ حضرات کو کہا تھا کہ تا کے اوپر دو تنوین آئیں گی، دو زبر کی تنوین آئے گی تو اسے پڑھیں گے تن، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر دو زبر کی تنوین آئیں گی تو اسے پڑھتے ہیں تن، کیا پڑھیں گے؟ تن۔ دیکھیے یہاں تا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے ت۔ اب نون کے اوپر جزم ہے تو کو نون سے ملائیں گے۔ جہاں کہیں بھی جس حرف پر جزم ہو اسے اس سے پہلے والے حرف سے ملاتے، یہ آپ کو پتا ہے۔ تو نون کے اوپر جزم ہے کہ تو کو نون سے ملائیں گے تو تن، سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ دو زبر کی تنوین کی آواز ہے تن، جب ت نون ساکن سے ملے گا تو اس کی آواز بھی بنے گی تن۔ دو زبر کی تنوین کی آواز تن، جب ت نون ساکن سے ملے گا تو اس کی آواز ہی بنے گی تن، تو یہ ہو گیا تن تن، ٹھیک ہے۔ دو زیر کی تنوین کی آواز ہے تین، جب تی تا کے نیچے زیر ہوگا تو اسے پڑھیں گے تی، جب تی نون ساکن سے ملے گا تو اس کی آواز ہی بن جائیں گی تین۔ دو زیر کی تنوین کی آواز تین، جب تی نون ساکن سے ملے گا تو اس کی آواز بن جائے گی تین تین تین۔ دو پیش کی تنوین کی آواز ہے تن، جب صرف تو ہے، یہ اسے تو سمجھیے، نون سے ملے گا تو اس کی آواز بھی دو پیش کی تنوین کی طرح بن جائے گی تن۔ جیسے والے حرف سے ملائیں گے نا اگلے والے حرف کو، تو کو نون سے ملائیں گے تو بن جائے گا تن تن تن۔ دو زبر کی تنوین کی آواز ہے سن، اب یہ سو کو نون سے ملائے گا تو اس کی آواز بھی اس کی طرح بن جائیں گی سن 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 سن۔ سن سن، سی کو نون سے ملائیں گے تو سن، تو دو زیر کی تنوین کی آواز بھی ہے سن سن۔ سن، دو پیش کی تنوین کی آواز ہے سن، جب سو کو نون سے ملائیں گے تو یہ بھی بن جائے گا سن سن سن۔ دو زبر کی تنوین کی آواز ہے جن، تب جو کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے تو جو کو نون سے ملانا پڑے گا، تو آواز نکلیں گی جن جن جن۔ دو زیر کی تنوین کی آواز ہے جن، جب جی کو نون سے ملائیں گے تو بنے گا جن 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 جن۔ اب جو کو نون سے ملائیں گے تو آواز نکلیں گی جن جن جن۔ دن، دو کو نون سے ملائیں گے تو پڑھیں گے دن، تو دونوں کی آواز ایک ہو گئی دن دن۔ دو زیر کی تنوین کی آواز ہے دن، تو اس دی کو دال نون سے ملائے گا تو بن جائے گا دن
दिन दिन, दो पेश की तनवीन की आवाज है दुन, तो दाल पे दो पेश की तनवीन आएंगे तो पढ़ेंगे दुन। अब ये सिर्फ दू है, अब दू को नून से मिलाएंगे क्योंकि नून के ऊपर जज्म है, तो दू को नून से मिलाना पड़ेगा, तो बन जाएगी आवाज दुन। तो इसकी आवाज भी सेम और इसकी आवाज भी, नून साकिन की आवाज भी यकसा है, दुन दुन। यही कहा गया कि तनवीन और नून साकिन जिससे मिलेगा आवाज एक ही निकलेंगी। तन तन, तिन तिन, तुन तुन, सन सन, सिन सिन, सुन सुन, जन जन, जिन जिन, जुन जुन, दन दन, दिन दिन, दुन दुन। आप हज़रात को समझ में आएगा। इसमें एक बात और ये याद रखना है कि जज़म वाले हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाते हैं। ठीक है, मुश्क में देखते हैं। आ, यहाँ अलिफ मद्दा से खींचेंगे, आ, दो ज़बर की तनवीन है, दन, आ दन, आदन, आ पहले अलग अलग पढ़िए, आ दन, फिर मिलाइए आदन। सौ इन, अलग अलग पढ़िए पहले, सौ इन, सौ इन। क री बुन, क री बुन, पहले अलग अलग पढ़ लेते, लफ्ज़ बाद में मिलाएंगे। फ मन, खींचेंगे नहीं, जबर में भी नहीं खींचते और नून साकिन को भी नहीं खींचते। फ मन। आ ली मुन, कुन। म र उन, र सू लुन। शै अन, गी शा व तुन, ग सी किन, हु दन। ठीक है, जब इस तरह लफ्ज़ पढ़ ले तो उसे बार बार पढ़िए, 5 6 7 मरतबा पढ़िए, ज़ुबान पर चढ़ाइए, जब पुख्ता हो जाए तो फिर उसे मिलाइए। अब देखिए, आदन आदन आदन, सौ इन, सौ इन, खींचेंगे नहीं क्योंकि वावेलीन है, सौ इन, सौ इन। क़री क़रीबुन, क़रीबुन, क़रीबुन। फमन फमन, फमन फमन। अली अलीमुन, अलीमुन, अलीमुन। कुन, कितना आसान है। मरउन, मरउन, खींचेंगे नहीं, मरउन, मरउन। रसू, यहाँ खींचेंगे क्यों, वाव मद्दा है, लुन, वाव मद्दा में खींचेंगे, न कि रो और लाम में खींचना नहीं, सिर्फ वाव मद्दा को खींचेंगे। रसू, रसू लुन, रसूलुन। शैअन, शैअन। गिशा, गिशाव, गिशावतुन, 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 सिर्फ अलिफ मद्दा में खींचेंगे, गिशावतुन, गिशावतुन। गासी, गासिकिन, गासिकिन, सिर्फ अलिफ मद्दा में खींचेंगे, गासिकिन, गासिकिन। हुदन, हुदन। मैंने आप हज़रात को इससे पहले बताया था कि जिस हर्फ पर कोई हरकत ना हो तो उसे नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ के ऊपर किसी भी तरह की हरकत नहीं है, जैसे पढ़ेंगे नहीं, लिखा जाएगा मगर पढ़ेंगे नहीं। हुदन, हुदन। तो आप हज़रात को अच्छे से समझ में आया होगा कि इस सबक में क्या सिखाना चाहते हैं। तनवीन और नून साकिन की हर आवाज़ एक है। ठीक है, तो हमें तनवीन और नून साकिन की आवाज़ समझ में आई कि तनवीन की आवाज़ तन, तो नून साकिन की आवाज़ भी तन। दो ज़बर की तनवीन की आवाज़ तन, जब नून साकिन की आवाज़ भी तन बनेगी, जब वो किसी त से मिलेगा तो आप हज़रात को मेरी बात समझ में आई होंगी। और इसमें और एक चीज़ समझने की है कि जज्म को, जिस हर्फ पर जज्म हो उसे उससे पहले वाले हर्फ से मिला दे, ये बात को खास याद रखना है। तो आप हज़रात को आज का सबक समझ में आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा।